بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ دوستو، آج پھر حاضر ہوا ہوں مریم زناریہ اور نور الدین علی مصری کی کہانی کا آخری حصہ لے کر، یعنی چوتھا حصہ لے کر چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف۔ جب وزیر نے نور الدین کے قید خانے جانے کا حکم دیا تو لوگ اس کے بیڑیاں ڈال کر استبل میں لے گئے۔ وہ بھوکا پیاسا اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا۔ اسے موت ہی موت ہر طرف دکھائی دیتی تھی۔ بادشاہ کے دو گھوڑے بھائی بھائی تھے، ایک کا نام سابق اور دوسرے کا کالامک تھا، اور وہ ایسے تھے کہ ایک کی تمنا بڑے بڑے بادشاہوں کو ہو سکتی ہے۔ ایک ان میں سے اشرف تھا، چمکدار، اور دوسرا ادھم، رات کی طرح کالا۔ جزیروں کے بادشاہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جو کوئی ان دونوں میں سے ایک گھوڑا بھی چرا لائے تو وہ جس قدر سونا اور موتی جواہرات مانگے گا ہم دیں گے۔ پھر بھی کسی کو ایک گھوڑے کے چرانے میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اتفاق ان میں سے ایک بیمار پڑ گیا، یرکان اور آنکھوں میں جالا۔ بادشاہ نے ملک کے تمام بیتار بلوائے، لیکن کسی کے علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ ایک بار بادشاہ کے پاس وہی کانا وزیر آیا جس نے اس کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ دیکھا کہ وہ گھوڑے کے بارے میں بہت غمگین ہے۔ غم دور کرنے کے غرض سے اس نے بادشاہ سے کہا، یہ گھوڑا مجھے دے دے، میں اس کا علاج کروں گا۔ بادشاہ نے اسے گھوڑا دے دیا۔ اس نے گھوڑے کو لے جا کر اسی استبل میں رکھا جہاں نور الدین بند تھا۔ جب یہ گھوڑا اپنے بھائی سے الگ ہو گیا تو اتنا چیخنے چلانے اور ہنہنانے لگا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ وزیر سمجھ گیا کہ گھوڑا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے چلاتا ہے، اور بادشاہ کو اس کی خبر کی۔ جب بادشاہ نے اس کی تحقیق کی تو کہنے لگا، اگر یہ جانور اپنے بھائی کی جدائی گوارا نہیں کر سکتا تو پھر انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ دوسرے گھوڑے کو بھی وزیر کے ہاں پہنچاؤ اور اسے کہنا کہ اپنی بیٹی کی خاطر میں یہ دونوں گھوڑے تجھے انعام دیتا ہوں۔ ایک رات نور الدین کی نگاہ دونوں گھوڑوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کی آنکھوں میں جالا ہے۔ نور الدین کو گھوڑوں کی پہچان اور ان کے علاج میں کچھ مشق تھی۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا کی قسم، یہ موقع ہے، میں ابھی جا کر وزیر سے کہتا ہوں کہ میں اس گھوڑے کا علاج کروں گا۔ پھر اگر اس نے اجازت دے دی تو ایسی دوا دوں گا کہ وہ اندھا ہو جائے گا اور وزیر مجھے قتل کر دے گا، اور اس ضلالت کی زندگی سے تو کسی طرح نجات ملے۔ وزیر گھوڑوں کو دیکھنے استبل میں آیا تو نور الدین نے کہا، اے میرے مولا، اگر میں علاج کر کے اس گھوڑے کی آنکھوں کو اچھا کروں تو مجھے کیا دے گا؟ وزیر بولا، مجھے اپنے سر کی قسم، اگر تو نے اسے اچھا کر دیا تو میں تجھے ذبح نہ کروں گا، اور جو تو مانگے گا دوں گا۔ نور الدین نے کہا، اے میرے مولا، میرے ہاتھ کھلوا دے۔ وزیر نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں، اور اس نے ایک دوا تیار کر کے گھوڑے کی آنکھوں میں لگائی، ان پر پٹی باندھی، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی اور وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد نور الدین خوب آرام سے سویا، خدا کے آگے گڑ گڑایا اور کہا، اے میرے پروردگار، جو میری دعا ہے تو خوب جانتا ہے۔ جب صبح ہوئی اور دن چڑھنے لگا تو وزیر نے استبل میں آ کر گھوڑے کی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ دیکھا کہ خدا کی قدرت سے وہ بالکل صاف اور خوبصورت ہو گئی ہیں۔ نور الدین سے کہا، اے مسلمان، تجھ سے بڑھ کر معالج میں نے دنیا بھر میں نہیں دیکھا۔ قسم ہے مسیح اور سچے دین کی کہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ ہمارے ملک کا ایک بیتار بھی اس گھوڑے کا علاج نہ کر سکا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اپنے ہاتھ سے اس کی بیڑیاں اتار دی، اسے ایک نفیس پوشاک پہننے کو دی، استبل کا داروغہ بنا دیا، ماہانہ اور روزینہ مقرر کیا، اور استبل کی ایک منزل اسے رہنے کو عطا کی۔ جو نیا محل وزیر نے شہزادی مریم کے لیے بنایا تھا، اس کی ایک کھڑکی وزیر کے گھر کی طرف تھی، اور اسی منزل کے سامنے جس میں نور الدین رہتا تھا۔ نور الدین ایک مدت تک مزے کی چیزیں کھاتا پیتا اور سائنسوں پر حکم چلاتا رہا۔ ان میں سے جو کوئی غیر حاضر ہوتا یا طویلے میں بندھے ہوئے گھوڑوں کو دانا چارہ نہ دیتا تو اسے دھکے دیتا، خوب مارتا اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا۔ نور الدین کی وجہ سے وزیر بڑا خوش تھا، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ اونٹ کس کل بیٹھنے والا ہے۔ نور الدین روز دونوں گھوڑوں کے پاس جاتا اور ان پر ہاتھ پھیرتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وزیر انہیں کتنا چاہتا ہے اور ان کی کتنی عزت کرتا ہے۔ وزیر کی ایک باکرا بیٹی تھی، ایسی حسین جیسے چوکڑی بھرنے والا آہو یا لچکدار شاخ۔ اتفاق سے ایک روز وہ اس جھروکے میں بیٹھی تھی جو وزیر کے گھر اور نور الدین کے کمرے کے سامنے تھا کہ اس نے نور الدین کو کچھ حسرت آمیز اشعار پڑھتے سنا۔ اپنے دل میں کہنے لگی کہ قسم ہے مسیح اور سچے دین کی، یہ مسلمان بڑا خوشرو جوان ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عاشق ہے اور اپنی معشوقہ سے جدا۔ خدا جانے اس خوشرو جوان کی محبوبہ اسی کی طرح حسین ہے اور اسے بھی اتنی ہی تمنا ہے یا نہیں، اور اس کی محبوبہ بھی اسی کی طرح حسین ہے تو اس کا آنسو بہانا اور فریاد کرنا بجا ہے، ورنہ وہ انہی حسرتوں میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ اتفاق سے وزیر کی بیوی مریم زناریہ ایک دن پہلے نئے محل آ چکی تھی، اور وزیر زادی کو معلوم تھا کہ وہ غمگین
اور ملول رہتی ہے، اس لیے اس کا ارادہ ہوا کہ اس کے پاس جا کر اس جوان کا ذکر کرے۔ اس کا یہ خیال ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ شہزادی مریم نے، جو اس کے باپ کی بیوی تھی، اسے بلوا بھیجا تاکہ اس کے ساتھ بات چیتیں کرے، اپنے دل بہلائے۔ وزیر زادی اس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ غمگین ہے، آنسو رخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ کہنے لگی، اے شہزادی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو غمگین اور سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہ سن کر شہزادی مریم کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، جبکہ وہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتی تھی۔ وزیر زادی نے کہا، اے شہزادی، غمگین نہ ہو اور میرے ساتھ محل کے جھروکے پر چل۔ ہمارے ہاں استبل میں ایک حسین خوش قامت اور شیریں کلام جوان ہے جو فراق زدہ عاشق معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی مریم نے پوچھا، اس کے فراق زدہ عاشق ہونے کی کیا نشانی ہے؟ وزیر زادی نے کہا، اے شہزادی، وہ دن رات حسرت آمیز اشعار پڑھا کرتا ہے۔ شہزادی مریم نے اپنے دل میں کہا، اگر وزیر زادی کی باتیں سچ ہیں تو یہ تو نور الدین ہی کی علامتیں ہیں، جو بیچارہ زخم خوردہ ہے۔ دیکھنا تو چاہیے کہ وہ نور الدین ہے یا کوئی اور۔ اب شہزادی مریم کی محبت اتنے جوش میں آئی اور تمنا اس قدر امڑنے لگی کہ وہ فوراً اٹھ کر وزیر زادی کے ساتھ جھروکے پر پہنچی۔ دیکھا تو اپنے محبوب اور آقا نور الدین کی سی صورت نظر آئی۔ ذرا غور سے دیکھنے کے بعد اسے بالکل شبہ باقی نہ رہا، لیکن اس نے دیکھا کہ نور الدین مارے رنج و غم کے بیمار اور بہت زیادہ دبلا ہو گیا ہے۔ اس بھید کو اس نے وزیر زادی پر ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس سے کہنے لگی کہ مسیح اور سچے دین کی قسم، مجھے اب تک یہ نہ معلوم تھا کہ تجھے میری پریشانی اور رنج و غم کی خبر ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھروکے کے پاس سے اٹھی اور اپنی جگہ چلی گئی، اور وزیر زادی اپنے کام پر چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی مریم جھروکے کے پاس سے لوٹی، وہاں آ کر بیٹھ گئی اور نور الدین کو دیکھنے لگی کہ وہ کیسا پیارا ہے، گویا 14ویں رات کا چاند، لیکن اس کی صورت سے حسرت ٹپک رہی ہے اور آنسو جاری ہے۔ تو اس نے دوات اور کاغذ منگوا کر بسم اللہ کے بعد یہ لکھنا شروع کیا، سلامتی ہو تیرے اوپر اللہ کی طرف سے اور رحمت اور برکت۔ میں تجھے خبر دیتی ہوں کہ تیری باندھی مریم تجھے سلام کہتی ہے اور وہ تیری تمنا میں تڑپ رہی ہے، اور یہ اس کی طرف سے خط ہے۔ جو ہی تجھے یہ خط ملے فوراً وہ تمام باتیں کیجیے جو میں اس میں لکھ رہی ہوں، اور خبردار نہ ان کے خلاف کیجیے نہ سستی سے کام لیجیے۔ بہترین موقع تہائی رات گزرنے کے بعد ہے، اس وقت سوا اس کے اور کوئی کام نہ کیجیے کہ دونوں گھوڑوں پر زینے کس کر انہیں شہر کے باہر لے جائیے، اور اگر کوئی پوچھے کہ تو کہاں جا رہا ہے تو کہیو کہ انہیں ٹہلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہے گا تو تجھے کوئی نہ روکے گا، کیونکہ لوگوں کو یقین ہوگا کہ شہر کے دروازے بند ہیں۔ یہ لکھ کر اس نے خط بند کیا اور اسے ایک ریشمی رومال میں لپیٹ جھروکے سے نور الدین کے پاس پھینک دی۔ نور الدین نے اسے اٹھا کر پڑھا، اس کا مطلب سمجھا، اور یہ معلوم کر کے کہ شہزادی مریم کا خط ہے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ رات ہوتے اس نے دونوں گھوڑوں کو بنانا سنوارنا شروع کیا، اور جب تہائی رات گزر چکی تو اس نے ان پر زینے کسی اور استبل سے نکل کر دروازے میں کفل ڈال دیا اور شہر کے باہر جا کر شہزادی مریم کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تو نور الدین کی کہانی ہوئی، اب شہزادی مریم کا ماجرا سنو۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کمرے میں گئی جو محل میں اس کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کانا وزیر شتر مرغ کے پروں کا ایک تکیہ لگائے بیٹھا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس کی طرف ہاتھ پڑا یا باتیں کرے۔ اسے دیکھتے ہی مریم نے خدا کی درگاہ میں مناجات کی اور کہنے لگی کہ خدا بندہ، اس کی مراد مجھ سے پوری نہ ہونے دیجیے، اور پاک کرنے کے بعد مجھے ناپاک نہ بنائیے۔ پھر وہ وزیر کی طرف متوجہ ہو کر محبت کا اظہار کرنے لگی اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر پیار کرنے لگی، اور کہا، اے میری آقا، آخر یہ ناز نخرہ کیسا؟ اور کہا، اے میرے آقا، آخر یہ ناز نخرہ کیسا؟ مثال ہے کہ تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھا کھڑے کو سلام کرتا ہے۔ اے میرے آقا، اگر تو میرے پاس آ کر باتیں نہیں کرتا تو میں تیرے پاس آ کر باتیں کروں۔ وزیر نے کہا، اے تمام دنیا کی رانی، نیکی اور احسان تیری طرف سے ہے، میں تو تیرے نوکروں میں سے ایک نوکر اور تیرا ادنا غلام ہوں۔ ایک یکتا موتی میں تجھ سے بات کرتے شرماتا ہوں اور تیرے آگے میرا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ مریم بولی کہ باتیں نہ بنا، بلکہ کھانے پینے کے لیے کچھ لا۔ یہ سنتے ہی وزیر نے باندھیوں اور نوکروں کو آواز دے کر کہا کہ کھانا لا۔ وہ فوراً دسترخوان لا کر بچھا گئے اور اس پر طرح طرح کے کھانے چن دیے۔ شہزادی مریم نے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا، خود بھی کھاتی جاتی اور وزیر کے منہ میں بھی نوالے دیتی جاتی اور اس کا منہ بھی چومتی جاتی۔ جب دونوں کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے اٹھ کر ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد نوکروں نے دسترخوان بڑھایا اور میں نوشی کا سامان حاضر کیا۔ مریم جام بھر بھر کر پیتی اور پلاتی اور وزیر کی خدمت کرتی جاتی، یہاں تک کہ مارے خوشی کے اس کی باتیں کھل گئی۔ وزیر خوب شراب چڑھ گئی اور اس کی زبان بھٹکنے لگی۔ مریم نے اپنی جیب سے تازہ مغربی بھنگ کا ایک ٹکڑا نکالا کہ اگر ہاتھی بھی اس سے ذرا سی سونگھ لیتا تو اس سال سے آئندہ سال تک پڑا سوتا رہتا۔ یہ بھنگ مریم نے اسی موقع کے لیے تیار کی تھی۔ وزیر کو بے خبر پا کر اس نے بھنگ پیالے میں ڈال دی اور اسے بھر کر اس کے آگے پیش کیا۔ مارے خوشی کے وزیر کے ہوش جاتے رہے، اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ اسے شراب دے رہی ہے، اور وہ پیالے کو چڑھا گیا۔ ابھی شراب پیٹ تک نہ اترنے پائی تھی کہ وہ زمین پر گر پڑا۔
शहजादी मरियम ने उठकर फौरन 2 खुर्जियों में ऐसी चीजें भरी जो हल्की और कीमती थी, मसलन जवाहरात, याकूत और तरह तरह की कीमती मादनियात। उसके बाद उसने कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया और जंगी लिबास पहनकर हथियार लगा लिए। उसके अलावा उसने नूरुद्दीन के लिए उम्दा शाही लिबास साथ लिया और सब चीज़ों को खुर्जियों में रखकर अपने कंधे पर लादा और महल से निकल नूरुद्दीन की तलाश में चल दी। ये तो मरियम का माजरा हुआ। अब मिस्कीन आशिक नूरुद्दीन की सरेगुज़िश्त सुनो। वो शहर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और घोड़ों की लगामें हाथ में लिए मरियम की राह देखने लगा। खुदा ने उस पर नींद मुसल्लत कर दी और वो सो गया। पाक है वो ज़ात जो कभी सोती नहीं। जजीरों के बादशाह ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत देने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि कोई उन दोनों घोड़ों को या कम अज़ कम एक को चुरा लाए। उस जमाने में एक हबशी गुलाम था कि उसने जजीरों में परवरिश पाई थी और घोड़ों के चोर के नाम से मशहूर था। फिरिंगिस्तान के बादशाहों ने उसे बहुत रिश्वतें दी थी कि वो दोनों घोड़ों में से एक को चुरा लाए और उससे वादा किया था कि अगर वो दोनों चुरा लाए तो वो उसे एक पूरा जजीरा दे देंगे और एक नफीस खुलत अता करेंगे। ये गुलाम अपरंजा में मुद्दत से छुपकर गश्त लगाया करता था, लेकिन अब तक एक घोड़ा भी उसके हाथ न लगा था क्योंकि दोनों बादशाह के अस्तबल में थे। जब बादशाह ने वो दोनों घोड़े काने वजीर को दे दिए और वो उसके अस्तबल में आ गए तो गुलाम बहुत खुश हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा, मसीह और सच्चे दीन की कसम, अब मैं उन्हें जरूर चुरा ले जाऊंगा। उस रात वो गुलाम उसी इरादे से निकला था कि वजीर के अस्तबल में जाकर दोनों घोड़े चुरा लाए। वो अभी रास्ते में ही था कि उसने देखा कि नूरुद्दीन पड़ा सो रहा है और दोनों घोड़ों की बागें उसके हाथ में है। गुलाम ने दोनों बागें उतार दी और चाहता ही था कि एक पर सवार होकर दूसरे को खींचता हुआ ले जाए कि शहजादी मरियम दोनों खुर्जियां कंधे से लटकाए आ पहुंची और गुलाम को नूरुद्दीन समझकर उसे एक खुर्जी दी और उसने उसे एक घोड़े पर रख लिया। फिर दूसरी खुर्जी दी और उसने उसे दूसरे घोड़े पर रख लिया। गुलाम ने चुपचाप खुर्जियां ले ली और वो उसे नूरुद्दीन समझती रही। उसके बाद वो शहर के दरवाजे से बाहर निकल आई और गुलाम चुपचाप साथ हो लिया। मरियम ने कहा, ए मेरे आका नूरुद्दीन, तू चुप क्यों है? गुलाम ने गुस्से से उसकी तरफ देख कर कहा, ए लौंडिया, तू क्या कहती है? मरियम उसकी यह जुबान सुनकर समझ गई कि वो नूरुद्दीन की जुबान नहीं और सर उठाकर उसकी तरफ नजर डाली और देखा कि उसके नथने लोटों की तरह के हैं। उसे देखते ही मरियम की आंखों तले अंधेरा आ गया और वो कहने लगी, ए बनु हाम के बुजुर्ग, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? उसने कहा, ए मलून बच्ची, मेरा नाम मसूद है और जब लोग सो जाते हैं तो मैं घोड़े चुराया करता हूँ। उस पर मरियम ने कुछ जवाब न दिया, बल्कि तलवार खींचकर ऐसा वार किया कि वो चमकती हुई गुलाम की गर्दन के आर पार हो गए। वो जमीन पर अपने खून में लौटने लगा और खुदा ने उसकी रूह को फौरन दोजख में पहुंचा दी, जो बुरी की आमगाह है। अब शहजादी मरियम ने दोनों घोड़ों को लिया, एक पर सवार हो गई और दूसरे को अपने हाथ से पकड़ लिया और नूरुद्दीन को ढूंढने पीछे लौटी। देखा कि वो उसी जगह जहां उससे मिलने का वादा था लगामे पकड़े नींद में खराटे ले रहा है। उसे न सर का होश है न पाँव का। मरियम ने घोड़े से उतरकर उसे धक्का दिया। वो सहम कर जाग पड़ा और कहने लगा, ए मेरी आका, खुदा का शुक्र है कि तू सही सलामत पहुंच गई। मरियम ने कहा, उठकर चुपचाप इस घोड़े पर सवार हो जा। वो उस पर सवार हो गया और शहजादी मरियम दूसरे घोड़े पर और दोनों शहर से निकल आए। थोड़ी देर चलने के बाद मरियम ने नूरुद्दीन की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैंने तुझसे कहा ना था कि सोइयो नहीं, क्योंकि जो सोया वो खोया। नूरुद्दीन ने कहा, ए मेरी आका, तेरे वादे से मेरे दिल को इतनी ठंडक पहुंची कि मेरी आंखें मुझ गईं। ए मेरी आका, कह तो सही कि क्या बात है? उस पर मरियम ने सारा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक के सुनाया। नूरुद्दीन बोला, शुक्र है खुदा का कि हम बच गए। उसके बाद उन्होंने तेज तेज चलना शुरू किया, अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया और बातें करते हुए उस जगह पहुंचे जहाँ शहजादी मरियम गुलाम को मारकर फेंक आई थी और जहाँ वो दियो की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। मरियम ने नूरुद्दीन से कहा, उतर कर उसके कपड़े उतार डाल और उसके हथियार ले आ। उसने कहा, मेरी आका, वल्लाह मैं उतरते डरता हूँ, न मैं उसके करीब खड़ा हूँ और न उसके पास भटकूँ। गुलाम का डेल डोल देखकर नूरुद्दीन डर गया। मरियम के कारनामे पर उसका शुक्रगुजार हुआ और उसकी बहादुरी और दिलेरी पर ताजुब करने लगा। उसके बाद वो रात भर तेज तेज चलते रहे। जब सुबह हुई और दिन निकला तो एक बड़े सब्जाजार पर पहुंचे जहाँ गजाल तरानाई कर रहे थे, जिसकी हर तरफ सब्जी ही सब्जी थी। फल आए हुए थे, चिड़ियाँ बैठी हुई थी और चश्मे हर तरफ बह रहे थे। वहाँ शहजादी मरियम और नूरुद्दीन उतर पड़े ताकि उस वादी में तरसुस डालें। मरियम और नूरुद्दीन उस वादी में उतर फल खाए, पानी पिया और घोड़ों को सब्जाजार में छोड़ दिया कि चरें। पानी पिया और नूरुद्दीन और मरियम बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने और जुदाई के शिकवे शिकायत करने लगे। इतने में उन्होंने गर्द उठती देखी, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ और हथियारों की झुनकार सुनाई दी। किस्सा ये था कि जब बादशाह ने अपनी बेटी की शादी वजीर से कर दी और वजीर उस रात उसके पास गया, सुबह होते बादशाह उन्हें सुबह बखैर कहने गया। जैसा कि बादशाहों का अपनी बेटियों के मुतालिक दस्तूर है, बादशाह अपने साथ रेशमी जोड़े लेता गया और रास्ते में चांदी सोना निछावर किया ताकि नौकर चाकर और श्रृंगार करने वालियां उन्हें उठा लें। बादशाह और उसके चंद गुलाम चलते चलते नए महल पहुंचे। देखा कि वजीर फर्श पर पड़ा हुआ है और उसे सर पाँव की खबर नहीं।
بادشاہ نے محل میں ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بیٹی بھی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے گرم پانی، سرکہ اور کندر منگا کر آپس میں ملایا اور اس کو اس کی ناک میں ڈال کر اسے خوب ہلایا۔ پنیر کے ٹکڑے کی طرح بھنگ اس کے پیٹ سے نکل پڑی۔ بادشاہ نے دوبارہ یہی کیا اور جب وزیر کو ہوش آیا تو اس نے اس کی اور بیٹی مریم کی خیریت پوچھی۔ وزیر بولا، اے عظیم شان بادشاہ، سوا اس کے مجھے اور کوئی خبر نہیں کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے ایک جام پلایا تھا۔ اس وقت سے مجھے کچھ خبر نہیں، نہ معلوم وہ کہاں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ باتیں سنی تو غصے میں اندھا ہو گئے۔ تلوار کھینچ کر وزیر کے سر پر ایسا وار کیا کہ تلوار چمکتی ہوئی اس کے دانتوں میں سے نکل گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے غلاموں اور سیسوں کو بلا کر کہا کہ دونوں گھوڑے لے آؤ۔ وہ بولے، بادشاہ، دونوں گھوڑے رات سے غائب ہیں، ہمارا داروغہ بھی ان کے ساتھ غائب ہے، اور آج صبح ہم نے دیکھا کہ سارے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، قسم ہے میرے دین و ایمان کی کہ دونوں گھوڑوں کو سوا میری بیٹی اور اس قیدی کے جو گرجا کی خدمت کرتا تھا کوئی نہیں لے گئے۔ وہی میری بیٹی کو پہلی بار بھی لے گیا تھا، اسے میں خوب پہچان گیا تھا۔ اسی کہنے وزیر نے اسے میرے پنجے سے چھڑایا اور اب اس نے مجھے اس کا بدلہ دیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے فوراً اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ تینوں بڑے بہادر اور سورما تھے، ہر ایک شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں 1,000 کے برابر تھا۔ بادشاہ نے ان سے چلا کر کہا کہ سوار ہو جاؤ، اور سوار ہو گئے، اور بادشاہ بھی اپنے بطریقوں، مصاحبوں اور سرداروں کو لے کر ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ مریم اور نور الدین کے کھوج میں چل کھڑے ہوئے اور اسی وادی میں آ کر انہیں پکڑا۔ انہیں دیکھ کر مریم اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار باندھ لی، ہتھیار لگا لی اور نور الدین سے کہنے لگی کہ لڑائی میں تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لڑائی میں میری ثابت قدمی ایسی ہے جیسی گھونٹی کی تاڑ میں۔ نور الدین کی یہ باتیں سن کر مریم مسکرانے لگی اور بولی، ہے میرے آقا نور الدین، تو اپنی جگہ کھڑا رہی ہو، میں ان کے لیے کافی ہوں، خواہ ان کا شمار ریت کے ذروں کی طرح کیوں نہ ہو۔ اب مریم تیار ہو کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئی، باغ ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑا اس طرح چل نکلا جیسے آندھی یا نل کا پانی۔ مریم اپنے زمانے کی سب سے بہادر لڑکی تھی، کیونکہ باپ نے اسے بچپن ہی سے شاہ سواری اور جنگجوئی سکھائی تھی۔ اس نے نور الدین سے کہا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پیچھے پیچھے رہیو، اور اگر ہم بھاگیں تو خبردار تو گھوڑے سے گریو نہیں، یاد رکھ تیرے گھوڑے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جب بادشاہ کی نظر اپنی بیٹی مریم پر پڑی تو اسے پہچان گیا اور اپنے بڑے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے برتوتا، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہن مریم ہے، وہ ہمارے مقابلے پر آمادہ ہے اور ہم سے جنگ کرنا چاہتی ہے۔ بڑھ کر اس پر حملہ کر، لیکن قسم ہے تجھے مسیح اور سچے دین کی، اور تو اس پر فتح پا جائے تو جب تک عیسائیوں کا دین اس کے سامنے پیش نہ کر لیجیو، اسے قتل نہ کیجیو۔ اگر وہ اپنا پرانا دین اختیار کر لے تو اسے گرفتار کر کے لے آئیے، اور اگر انکار کرے تو اسے بری طرح سے قتل کر دیجیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے، اور یہی کاروائی اس ملعون کے ساتھ کیجیے جو اس کے ساتھ ہے۔ برتوت پودا سر آنکھوں سے اور فوراً بڑھ کر اس نے اپنی بہن مریم پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی ادھر سے بڑھ کر اس کے قریب آ گئے۔ برتوتا نے کہا، اے مریم، کہ یہ کافی نہ تھا کہ تو نے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر کھانا بدوشوں کا مذہب یعنی اسلام اختیار کر لیا۔ قسم ہے مسیح اور سچے دین کی، اگر تو نے اپنے باپ دادا بادشاہوں کا دین نہ اختیار کر لیا اور اس کی اچھی طرح پیروی نہ کی تو میں تجھے اس بری طرح سے قتل کروں گا کہ لوگوں کو عبرت ہوگی۔ مریم اپنی بھائی کی باتوں پر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ گئی بات پھر ہاتھ نہیں آتی، نہ مر کر کوئی پھر زندہ ہوتا ہے، ابھی تو تجھے اس سے زیادہ ناکامیاں اٹھانی ہے۔ قسم ہے خدا کی کہ میں محمد بن عبداللہ کے دین سے منہ نہیں موڑوں گی، کیونکہ وہی سچا دین ہے۔ اگر مجھے موت کا جام بھی پینا پڑے تو بھی میں اس سیدھے راستے سے نہیں پھروں گی۔ جب ملعون برتوتا نے اپنی بہن کو یہ کہتے سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس پر وہ باتیں سخت گراں گزری۔ اب دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ جب وہ اپنی بہن مریم پر کوئی نیا ہاتھ مارتا تو وہ اس سے نہایت خوبی سے روک لیتی۔ اس لڑائی نے اتنا طول کھینچا کہ دونوں گرد آلود اور گھوڑے نظروں سے غائب ہو گئے۔ برتوت حملہ کرتے کرتے تھک گیا تو مریم نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار چمکتی ہوئی گردن کے آر پار ہو گئی اور خدا نے جلدی اس کی روح جہنم میں پہنچا دی، جو بری جگہ ہے۔ اب مریم گھوڑے کو میدان میں جولانی دینے لگی اور کہا، کوئی بہادر جنگجو جو میرے مقابلے میں بیس سورما نکل کر آئیں تاکہ میں انہیں ذلت کا جام پلاؤں۔ اے بت پرستو، کافروں اور گمراہو، آج کے دن ایمان والوں کا چہرہ سفید ہوگا اور کافروں کا سیاہ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بڑا بیٹا مارا گیا تو اپنا منہ پیٹنے لگا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور منجلے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے برتوس، فوراً اپنی بہن مریم کے مقابلے کے لیے نکل، اپنے بھائی برتوت کا بدلہ اس سے لے اور اسے ذلت و خواری کے ساتھ گرفتار کر کے میرے پاس لے آ۔ اس نے کہا، ابا جان سر آنکھوں سے، اور فوراً اپنی بہن مریم کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور حملہ کر دیا۔ ادھر سے مریم بھی حملہ آور ہوئی، دونوں میں پہلے سے بھی زیادہ لڑائی ہونے لگی۔ بھائی نے دیکھا کہ اس کی مریم کے آگے کچھ چلتی نظر نہیں آتی، وہ چاہتا تھا کہ بھاگ کھڑا ہو، مگر مریم نے اسے مہلت نہ دی۔ اس کے قریب آ کر ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا سر بھٹا سا اڑ گیا۔ اب مریم پھر میدان میں جولانی کرنے لگی اور کہا، کہاں ہے شاہ سوار سورما اور کہاں ہے بے دین کانا وزیر؟ اس کا باپ بادشاہ زخمی دل اور فگار آنکھوں سے کہنے لگا کہ قسم ہے مسیح اور سچے دین کی،
اس نے میرے منجھلے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی اور کہا، اے نسیان، اپنی بہن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا، جا کر اپنے دونوں بڑے بھائیوں کا بدلہ لے اور اس کا مقابلہ کر، خواہ ادھر یا ادھر، اور اگر تو اسے زہر کر لے تو بری طرح قتل کیجیے۔ غرض کے اب مریم کا چھوٹا بھائی اس کے مقابلے میں نکلا۔ مریم نے اس پر نہایت بہادری اور خوبی سے حملہ کیا اور کہنے لگی، اے ملعون، اے اللہ اور مسلمانوں کے دشمن، میں تجھے بھی ابھی تیرے بھائیوں سے ملا دیتی ہوں، کافروں کے رہنے کی جگہ بری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میان سے تلوار نکالی اور ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اور دونوں باہیں اڑ گئیں۔ وہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا اور خدا نے اس کی روح فوراً جہنم میں بھیج دی، جو بری رہنے کی جگہ ہے۔ جب بطریقوں اور شاہ سواروں نے جو بادشاہ کے ساتھ تھے دیکھا تو اس کے تینوں بیٹے مارے گئے، حالانکہ وہ بڑے سورما تھے، تو ان کے دل میں شہزادی مریم کی طرف سے ڈر بیٹھ گیا اور دہشت سما گئی۔ انہوں نے سر نیچا کر دیا، انہیں موت، سرکوبی اور ذلت و خواری کا یقین آ گیا، اور غصے سے ان کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دم دبا کر بھاگے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے تینوں بیٹے مارے گئے اور لشکر بھاگ کھڑا ہوا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور ڈرنے لگا۔ اس کے دل میں ایک آگ بھڑکنے لگی اور وہ اپنے جی میں کہنے لگا کہ شہزادی مریم ہمیں بے حد حقیر سمجھتی، اگر میں ہمت کر کے اکیلا اس کے مقابلے میں نکلوں تو ممکن ہے کہ وہ مجھے بھی نیچا دکھلائے اور بری طرح سے قتل کر دے، جیسا کہ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے، کیونکہ اسے اب ہم سے کوئی امید باقی نہیں، نہ ہمیں اس کے لوٹ آنے کی پرواہ ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ میں اپنی عزت بچا کر اپنے شہر چلا جاؤں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ اس کے تینوں بیٹے مارے گئے اور لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور عزت خاک میں مل گئی۔ ابھی وہ آدھے ہی پل بیٹھا ہوگا کہ اس نے اپنے مصاحبوں اور سرداروں کو بلوایا اور ان سے اپنی بیٹی کی شکایت کی کہ اس نے اس کے تینوں بیٹوں کو قتل کر دیا، جس پر اسے بے حد رنج و غم ہے، اور ان سے مشورہ چاہا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ وہ خلیفہ ہارون رشید کے نام خط لکھے اور اسے سارے واقعے سے آگاہ کرے۔ بادشاہ نے خلیفہ ہارون رشید کو اس مضمون کا خط لکھا کہ امیر المومنین کو سلام کے بعد معلوم ہو کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام مریم زناریہ ہے، اسے ایک مسلمان قیدی جس کا نام نور الدین علی ابن تاج الدین مصری ہے خراب کر دیا تھا اور ایک رات لے کر بھاگ گیا تھا۔ میں اپنے آقا امیر المومنین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ملکوں میں خط لکھ کر اس کا پتہ چلائے اور ایک معتمد ایلچی کے ہاتھ یہاں بھیج دے۔ اس خط میں یہ بھی تھا کہ مہربانی کے بدلے میں تجھے رومت الکبریٰ کا آدھا شہر دے دوں گا تاکہ تو وہاں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوا لے اور اس کا خراج وصول کرے۔ جب وہ اپنے درباریوں اور مصاحبوں کے مشورے کے مطابق یہ خط لکھ چکا تو اس نے اسے لپیٹا اور اس وزیر کو بلوایا جسے اس نے کان وزیر کی جگہ وزیر بنایا تھا، اور اسے کہا کہ اس پر شاہی مہر لگا۔ اسی طرح تمام سرداروں نے اپنے اپنے دستخط کر کے مہریں لگا دی۔ اب بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی کو لے آیا تو میں تجھے 2 امیروں کی جاگیر عطا کروں گا اور دوہری جھالر کی کھلت پہناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وزیر کو خط دیا اور کہا، بغداد جا کر یہ خط خود خلیفہ کے ہاتھ میں دیجیے۔ وزیر خط لے کر روانہ ہو گیا۔ گھاٹیاں اور بیاباں طے کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ وہاں پہنچ کر وہ پہلے 3 دن سستایا، پھر لوگوں سے امیر المومنین ہارون رشید کے محل کا پتہ دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر امیر المومنین سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب اجازت مل گئی تو وزیر اندر گیا اور اس کے آگے زمین چوم کر اسے افرنجا کے بادشاہ کا خط پیش کیا اور اس کے ساتھ وہ تحفے تحائف بھی تو امیر المومنین کے قابل تھے۔ جب امیر المومنین نے خط کھول کر پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا تو فوراً اپنے وزیروں کو حکم دے دیا کہ تمام اسلامی ممالک میں خط لکھے جائیں۔ وزیروں نے خطوط لکھے، مریم اور نور الدین کے حلیے اور دونوں کے نام لکھے، اور یہ کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں، جو کوئی انہیں پکڑے امیر المومنین کے پاس بھیجتے، اور خبردار اس میں نہ سستی کی جائے نہ غفلت۔ خطوط پر مہر لگی اور وہ پیادوں کے ہاتھ ہر صوبے میں روانہ کر دیے گئے۔ یہ تو ان بادشاہوں کا قصہ ہوا۔ اب نور الدین مصری اور افرنجا کے بادشاہ کی بیٹی مریم زناریہ کی داستان سنو۔ بادشاہ اور اس کے لشکر کے بھاگنے کے بعد انہوں نے فوراً سوار ہو کر شام کی راہ لی۔ خدا نے ان کی پردہ پوشی کی اور وہ دمشق پہنچ گئے، لیکن خلیفہ کے فرستادے ان سے 1 دن پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، اور دمشق کے والی کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ دونوں جب کبھی اسے ملے وہ انہیں پکڑ کر خلیفہ کے پاس بھیج دے۔ جو ہی دونوں دمشق میں داخل ہوئے، جاسوسوں نے ان کے پاس جا کر ان کے نام پوچھے۔ انہوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا اور اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ جاسوسوں کو معلوم ہو گیا کہ دونوں یہی ہیں۔ وہ انہیں پکڑ کر دمشق کے والی کے پاس لے گئے اور والی نے انہیں دارالسلام بغداد بھجوا دیا۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے امیر المومنین ہارون رشید سے ملنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ اس کے پاس آئے اور اس کے آگے زمین چومی اور کہا، اے امیر المومنین، یہی ہے افرنجا کے بادشاہ کی بیٹی مریم زناریہ، اور یہ ہے مصری تاجر تاج الدین کا بیٹا نور الدین، جس نے اسے خراب کیا ہے اور اسے اس کے باپ کے وطن سے چرا کر دمشق لایا ہے۔ ان کے داخل ہوتے ہی ہم نے انہیں پکڑا اور ان کے نام پوچھے۔ انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد ہم انہیں لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین کی نظر مریم پر پڑی تو اس نے دیکھا
کہ اس کا قد درمیانہ، بدن سڈول اور باتیں میٹھی ہیں، اس جیسی حسین دنیا میں نہ ہوگی۔ علاوہ بری اس کے چہرے سے بہادری ٹپکتی ہے۔ خلیفہ کے قریب پہنچ کر مریم نے اس کے آگے زمین چومی اور دعا دی کہ خدا اس کی عزت اور نعمتیں قائم رکھے اور اسے آفتوں سے بچائے۔ خلیفہ کو اس کی خوبصورتی اور شیریں زبانی پر تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تو ہی مریم زناریہ ہے جو افرنجا کے بادشاہ کی بیٹی ہے؟ مریم نے کہا ہاں۔ امیر المومنین، محی الدین کے امام، دین کے پشت و پناہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ اب خلیفہ نے علی نور الدین کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ وہ بڑا خوش روح اور خوبصورت جوان ہے، گویا 14ویں رات کا چاند۔ خلیفہ نے پوچھا علی نور الدین، تو ہی ہے جو تاجر تاج الدین کا بیٹا اور قیدی ہے؟ اس نے کہا اے امیر المومنین ہاں۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تو اس لڑکی کو اس کے باپ کے ملک سے کیوں بھگا لایا؟ اس پر نور الدین نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ یہ قصہ سن کر خلیفہ کو بڑا اچنبھا ہوا اور خوشی بھی ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ مرد کیا کیا تکلیفیں جھیلتے ہیں۔ اس نے شہزادی مریم کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے مریم سن، تیرے متعلق تیرے باپ افرنجا کے بادشاہ نے مجھے لکھا ہے، تو کیا کہتی ہے؟ مریم نے کہا اے زمین پر خدا کے خلیفہ اور نبی کے سنتوں اور فرضوں کو کام کرنے والے، خدا تجھے ہمیشہ نعمتوں میں رکھے اور تکلیفوں سے بچائے۔ تو خدا کی زمین پر اس کا نائب ہے، اور میں تمہارے دین میں داخل ہو چکی ہوں، کیونکہ وہی مضبوط اور صحیح دین ہے، اور میں نے کافروں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو مسیح پر بہتان لگاتے ہیں، جو خدا پر اور ان چیزوں پر جو اس کا رسول لایا ہے ایمان رکھتی ہوں۔ پاک خدا کی پرستش کرتی ہوں، اس کی توحید کی قائل ہوں، اس کے آگے عاجزی سے سجدہ کرتی ہوں، اس کی بزرگی بیان کرتی ہوں، اور خلیفہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ سوا خدا کے اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں جنہیں اس نے ہدایت اور سچا دین لے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دکھائے، خواہ مشرکین کتنا ہی برا کیوں نہ مانے۔ اے امیر المومنین، کیا تیرا دل یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ملحدوں کے بادشاہ کے لکھنے پر تم مجھے کافروں کے ملک کو بھیج دے جو خدا کے ساتھ شرک، صلیب کی تعظیم اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، حالانکہ وہ مخلوق ہے؟ اے خدا کے نائب، اگر تو نے ایسا کیا تو میں حشر کے دن خدا کے آگے تیرا دامن پکڑوں گی اور تیرے چچیرے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تیری شکایت کروں گی، اور وہ دن ہوگا کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کا سچا دل۔ امیر المومنین نے کہا اے مریم، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں، میں ایک مسلمان کو ایسی جگہ کیسے بھیج سکتا ہوں جہاں خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہو؟ مریم بولی میں اقرار کرتی ہوں کہ سوا خدا کے اور کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ امیر المومنین نے کہا مریم، خدا تجھے برکت دے اور اسلام کی طرف اور زیادہ ہدایت کرے، کیونکہ تو مسلمان ہو گئی ہے، تیرا ہم پر حق ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ میں تیرے ساتھ کبھی ناانصافی نہ کروں گا، خواہ تیرے بدلے مجھے زمین بھر سونا اور جواہرات ہی کیوں نہ مل رہے ہوں۔ تو اطمینان رکھ اور بالکل غم نہ کر۔ کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ جوان علی مصری تیرا شوہر ہو اور تو اس کی بیوی؟ مریم بولی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی کہ یہ میرا شوہر ہو، اس نے تو اپنے مال سے مجھے مول لیا ہے اور میرے اوپر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، من جملہ ان کے کہ وہ میری خاطر کئی بار اپنی جان پر کھیل چکا ہے۔ امیر المومنین نے لڑکی کی شادی نور الدین سے کر دی اور اس کا مہر باندھا، اور شادی کے دن قاضی اور گواہوں کو بلوا کر اس کا نکاح نامہ لکھوا دیا۔ وہ دن دیکھنے کے قابل تھا۔ اب امیر المومنین روم کے بادشاہ کے وزیر کی طرف مخاطب ہوا جو اس وقت وہاں موجود تھا، اور اس سے کہنے لگا تو نے اس کی باتیں سنی، وہ اب مسلمان ہے، اور میں اسے اس کے باپ کے پاس جو کافر ہے کیوں کر بھیج سکتا ہوں؟ وہ اس کے ساتھ برا سلوک اور اس پر ظلم کرے گا، خاص کر اس وجہ سے کہ اس نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، اور قیامت کے دن اس کا گناہ میری گردن پر ہوگا۔ لہذا تو اپنے وطن واپس جا کر بادشاہ سے کہہ دے کہ یہ باتیں جانے دے اور بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھ۔ وزیر بے وقوف تو تھا ہی، کہنے لگا امیر المومنین، قسم ہے مسیح اور سچے دین کی کہ میں بغیر مریم کو لیے واپس نہیں جا سکتا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ اگر میں بے اس کے گیا تو بادشاہ مجھے مار ڈالے گا۔ خلیفہ بولا کہ پکڑو اس مردود کو، اسے قتل کر دو اور جلا دو۔ شہزادی مریم بولی اے امیر المومنین، اس مردود کے خون سے اپنی تلوار گندی نہ کر، اور خود تلوار کھینچ کر اس پر ایسا وار کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ خلیفہ کو اس کی پھرتی اور دلیری پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ نے نور الدین کو خلت بخشا اور دونوں کے لیے خاص اپنے محل میں ایک حصہ عنایت کیا، ان کا ماہانہ اور روزینہ مقرر کر دیا، اور حکم دے دیا کہ ان کے لیے تمام ضروری چیزیں، کپڑے، فرش اور نفیس برتن مہیا کر دیے جائیں، غرض کہ وہ بغداد میں نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد نور الدین کو اپنے ماں باپ سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ اس نے خلیفہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے وطن جا کر عزیز و اقارب سے ملے، اور مریم کو بھی بلا کر خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے اجازت دے دی، قیمتی ہدیہ اور تحفے ان کے ساتھ کر دی، دونوں کو ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کی تاکید کر دی، اور حکم دیا کہ مصر کے امراء، علماء اور رؤسا کو خطوط لکھے جائیں کہ وہ نور الدین، اس کی بیوی اور ماں باپ کی خبر گیری رکھیں اور ان کا احترام کریں۔
जब यह खबर ताजुद्दीन को मिस्र में पहुंची तो अपने बेटे की वापसी पर बेहद खुश हुआ। माँ को भी बहुत खुशी हुई और खलीफा के हुक्म की तामील में सारे बड़े लोग उसके खैर मुकद्दम के लिए गए, उससे मिले। यह दिन देखने के काबिल था। सब प्यारे आपस में मिल गए। आए दिन किसी न किसी अमीर के घर उनकी दावत होने लगी और सबों ने उनकी बड़ी आवभगत की। नूरुद्दीन से मिलकर उसके वालिदैन बहुत खुश हुए और उनका रंजो गम दूर हो गया। इसी तरह वो शहजादी मरियम से मिलकर बेहद खुश हुए, उसकी बड़ी इज्जत की। हर दिन उनके लिए ईद का दिन था। वो निहायत ऐश व इशरत से दिन गुजारने लगे, यहाँ तक कि मर्दों को किरकिरा और सोबतों को तितर बितर करने वाली, घरों और महलों को उजाड़ने और कब्रों को आबाद करने वाली मौत आ पहुंची। वो दुनिया से चल बसे और उनका शुमार मुर्दों में हो गया। बस सुनने कहनों को ये कहानी रही। पाक है वो ज़ात जो जिंदा है और कभी मरती नहीं और जिसके हाथ में हुकूमत की कुंजियां हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।